بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں گیریزن کالج سے اردو سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ پروفیسر ضیاء ثاقب بخاری آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی نصابی کتاب کے حصہ غزل کی طرف چلیں گے اور موضوع سخن آج حسرت موہانی کی غزل ہوگی۔ دیکھتے ہیں حسرت موہانی کو تعارف کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد ان کی غزل کی تشریحات کی طرف چلتے ہیں۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور ان کا لقب ہے وہ رئیس المتغزلین ہے۔ پیدائش کی 1875 کی ہے، 1875 میں یہ ریاست اتر پردیش کے ضلع اناؤ کے ایک قصبہ موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ بلکہ اپنے تخلص کے ساتھ موہان سے موہانی کا اضافہ ہے۔ تو گویا حسرت تخلص ہے اور موہانی ان کی جائے پیدائش کی وجہ سے جو موہان ہے وہ موہانی کے لقب کا حصہ بنا ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، 1903 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ حالات زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا، رسالہ ابو مولا۔ سیاست میں بھرپور حصہ لیا، سودیشی تحریکوں کا حصہ رہے، سیاسی میدان میں سب سے پہلے کانگریس جو کہ سیاسی جماعت تھی اس کا حصہ رہے، پھر مسلم لیگ کا حصہ رہے۔ انگریزی حکومت کے خلاف، انگریز سرکار کے خلاف مضمون لکھنے پر پہلی دفعہ 1908 میں جیل گئے اور پھر تحریک آزادی کے سرگرم کارکن ہونے کی وجہ سے اور انگریز حکومت کے خلاف بارہا لکھنے کی وجہ سے اور بولنے کی وجہ سے کئی بار قید و بند کی سہولتیں جھیلی۔ ان کا جو رسالہ تھا وہ بند ہو گیا، مالی حالت تباہ ہو گئی۔ تقسیم کے بعد پاکستان نہیں آئے بلکہ ہندوستان میں ہی رہے اور ہندوستانی پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے اور وہاں کلمہ حق بھی بلند کرتے رہے۔ 1951 میں لکھنؤ میں وفات پائی اور لکھنؤ ہی میں فرنگی محل کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ عزیز طلبہ، حسرت موہانی کی تصانیف شرح دیوان غالب یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کے دیوان کی شرح لکھی انہوں نے، نکات سخن، انتخاب سخن، یہ بہت سے شعراء کے کلام کا انتخاب ہے، مشاہدات زندہ یعنی جب یہ جیل میں رہے جتنا عرصہ تو ظاہر ہے کہ وہاں کے جو تاثرات، مشاہدات، جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ ان پہ گزری، اس کو انہوں نے قلم بند کیا۔ کلیات حسرت موہانی، ان کے جو ایک شاعری ہے حسرت موہانی کی، ان کا کلیات ہے اور انتخاب اردو معلّہ جو انہوں نے رسالہ جاری کیا تھا اس کے کچھ چیزوں کو انہیں انتخاب کر کے ایک علیحدہ کتاب میں شائع کیا۔ عزیز طلبہ، فن و شخصیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشقیہ جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری جہد مسلسل سے بھری پڑی ہے۔ ان کی غزل کا بنیادی عنصر تغزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے اور رئیس المتغزلین ان کا لقب ہے۔ حسرت نے غزل کو سیاسی اور مزاحمتی مضامین سے آشنا کیا لیکن غزل کے حسن کو متاثر نہیں ہونے دیا۔
وہ خود کہتے ہیں ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت۔ عزیز طلبہ، اصل میں اس زمانے میں جب کسی کو قید و مشقت ہوتی تھی تو روزانہ کی بنیاد پر 1 من گیہوں گندم جو ہے وہ دستی چکی پر پیسنا پڑتی تھی۔ سو حسرت بھی یہ کام کرتے تھے، اور یہاں انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا کہ عجیب طبیعت ہے کہ ایک طرف تو مشقت کا کام ہے، چکی پیسنے جیسا مشکل کام، اور دوسری طرف شعر کہنے جیسا لطیف و نفیس کام، یعنی ایک عجیب سی طبیعت ہے کہ ایک طرف چکی پہ محنت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اشعار بھی کہے جا رہے ہیں۔ آئیے عزیز طلبہ، اب ہم حضرت نوحانی کی غزل کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، اب حضرت نوحانی کی اس غزل کو دیکھتے ہیں۔ اس غزل میں 4 اشعار ہیں۔ پہلے شعر کی طرف آتے ہیں جو کہ غزل کا مطلع ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ بلاتا لاکھ لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ بلاتا لاکھ ہوں یعنی بھولنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، برابر مسلسل، الہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کیا کہ یا اللہ ترک الفت محبت کا چھوڑ دینا، وہ سے مراد یہاں محبوب ہے، کیوں کر کس لیے۔ نصری مفہوم دیکھیے کہ اے اللہ میں نے محبوب کے ساتھ محبت ہی چھوڑ دی تو پھر بھلانے کے باوجود مجھے وہ کیوں مسلسل یاد آتا ہے۔ عزیز طلبہ، تشریح لکھتے ہوئے آپ وہ مختصر پیراگراف میں نے فن و شخصیت کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آپ اس کو تشریح کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ وہ پیراگراف لکھیں گے جو شاعر کا تعارف ہے، فنی تعارف ہے، لیکن اس کی علیحدہ سے ہیڈنگ نہیں دینی ہے۔ تعارف لکھنے کے بعد آپ تشریح کا آغاز کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں، زیر تشریح شعر میں، زیر بحث شعر میں حضرت نوحانی کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو بلانے کی بارہا کوشش کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن محبوب دل سے اترتا ہی نہیں، محبوب ٹوٹتا ہی نہیں، اس کی یاد محو ہوتی ہی نہیں، یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے، بدلے 1000 موسم رشتے نہیں بدلتے۔ تو حضرت نوحانی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ محبوب کو بھولنا چاہتا ہوں لیکن محبوب نہیں بھولتا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں جس شخص سے ترک تعلق کر چکا، میں جس شخص کو چھوڑ چکا، میں جس سے ترک محبت کر چکا، وہ میرے دل سے محو کیوں نہیں ہوتا، اور پھر وہ کس لیے مجھے یاد آتا ہے۔ یاد تو تب آئے کہ جب مجھے اس سے محبت کا دعویٰ میرا باقی ہو اور مجھے اس سے محبت باقی ہو اور میں اس کو بھولنے کی کوشش نہ کروں، لیکن میں اس محبوب کو بھلانے کی جتنی بھی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا زیادہ یاد آتا چلا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کی آماج گاہ دل ہے۔ دل میں ہی محبت، نفرت، غصہ، پیار، عشق یہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ وہ جذبات ہیں جو انسان نہ اپنی مرضی سے دل میں پیدا کر سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے ان کو دل سے نکال سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، عشق کیا نہیں جاتا، بلکہ عشق اور محبت وہ جذبہ ہے جو ہو جاتا ہے۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ حضرت نوحانی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زبان سے تو اقرار کر لیا کہ محبوب سے ترک تعلق بھی کر لیا، ترک محبت بھی کر لیا، لیکن ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اب جب دل ہی نہیں چاہتا تو پھر ظاہر ہے کہ محبوب کی محبت کہاں دل سے جائے گی، اور جب محبوب کی محبت دل سے نہیں جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھولے گا کیسے، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں دوسرے تیسرے نے
اللہ کو مخاطب کرنا یہ غور طلب ہے کہ شاعر نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اپنے دل پر انسان کا اپنا اختیار تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا اختیار تو ہے۔ تو گویا شاعر چاہتا ہے کہ یا اللہ جس شخص کو میں بھولنا چاہتا ہوں، جس سے میں ترک محبت کر چکا ہوں، میرے دل پہ اختیار تو نہیں ہے میرا اپنا کہ میں اسے بھول جاؤں، لیکن یا اللہ تیرا تو میرے دل پہ اختیار ہے، اگر تو چاہے تو اس کی یادیں میرے دل سے محو ہو سکتی ہیں، کیونکہ محبوب کی یادیں بعض اوقات تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اگر محبوب بچھڑ جائے، دور ہو جائے، ترک محبت ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے تو یاد اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت نعمانی دوسرے مصرع میں اللہ سے مخاطب ہو کے استفہامیہ انداز میں کہتے ہیں، انداز استفہامیہ ہے کہ یا اللہ محبوب کس لیے یاد آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سو دل کے معاملات پر بھی قادر ہے، تو چاہے تو میرے دل سے میرے محبوب کی یاد ختم ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے جو میں اذیت میں مبتلا ہوں اس کا اختتام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن محبوب کی یاد جو مسلسل آتی چلی جاتی ہے تو ایک شکوہ محبوب سے بھی بنتا ہے کہ اس قدر بھی کوئی ستاتا ہے، کوئی اتنا بھی یاد آتا ہے، یعنی جب ہم چھوڑ چکے ہیں تجھے تو پھر محبوب، اے میرے محبوب، پھر تجھے یاد آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو چاہتا شاعر یہی ہے کہ دل سے کسی طور محبوب کی یاد ختم ہو جائے اور جس اذیت کا وہ شکار ہے اس اذیت سے اسے نجات مل جائے۔ عزیز طلباء، دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ نہ چھیڑے ہمنشی کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے۔ نہ چھیڑ یعنی تذکرہ مت کر، ذکر مت کر۔ اے ہمنشی، مخاطب کیا، ہمنشی کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، ساتھ رہنے والے کو۔ شراب بے خودی، مست کر دینے والی شراب۔ ساغر جام، پیالہ جس میں شراب پی جاتی ہے۔ نصیب مفہوم دیکھیے کہ اے دوست میرے سامنے شراب کی مستی کے افسانے مت چھیڑ، کیونکہ مجھے مستی و سرور پیدا کرنے والی شراب کے جام یاد آنے لگتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ شعر کثیر الجہتی شعر ہے۔ اس شعر کے کئی معنی اور کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ اچھے اور خوبصورت اشعار کی مختلف تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اس کے ایک سے زیادہ مفاہیم، اس کے ایک سے زیادہ معنی۔ یہاں بھی اس شعر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مفاہیم اور معنی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم کہ شاعر واقعی کسی ایسے دوست سے مخاطب ہے جو شراب کا ذکر کر رہا ہے، اور صحبہ کہتے ہیں اعلیٰ صنف رنگ کی شراب کو، تو اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کی خوبیوں کا ذکر کر رہا ہے، اس سے پیدا ہونے والی مستی و سرور کی کیفیات کا ذکر کر رہا ہے، اور حسرت اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میرے سامنے اب شراب کا ذکر مت کر۔ ممکن ہے کہ شاعر ماضی میں، نوجوانی کے عالم میں، عالم شباب میں شراب کی سرور و مستی سے لطف اندوز ہوتا رہا ہو، لیکن اب وہ طائب ہو چکا ہو، اور جب دوست اس کے سامنے شراب کا ذکر کرتا ہے اسے پرانا زمانہ یاد آتا ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے میں اسی عمل کی طرف لوٹ جاؤں۔ سو وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میرے سامنے شراب کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تم یہ ذکر کرتے ہو تو مجھے ماضی یاد آتا ہے اور سرور و مستی کی وہ کیفیت یاد آتی ہے جب میں بھی کبھی شراب پیا کرتا ہوں۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر نے استعاروں کے پردے میں بات کی، یعنی صحبہ استعارہ ہوا اور شراب بے خودی کے ساغر یہ بھی استعارہ ہوا، اور یہ استعارہ کس کے لیے ہے؟ محبوب کے لیے، محبوب کی آنکھوں کے لیے، کہ جوانی میں
عالم شباب میں یا ماضی میں شاعر کو محبوب کی محبت حاصل تھی اور امتداد زمانہ سے محبوب بچھڑ گیا، دور ہو گیا، تب جب شاعر کو محبت حاصل تھی، محبوب میسر تھا، تو گویا اس کی آنکھیں شراب جیسی، شراب کی مستی تھی ان میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ سو اس وقت تو محبوب میسر تھا، محبت میسر تھی، لیکن محبوب بچھڑ گیا، اور بعد میں کوئی دوست شاعر کے سامنے ذکر کرتا ہے محبوب کا، محبت کا، تو شاعر اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے ذکر مت۔ کیوں؟ گلے آپس میں جب ملتے ہیں تو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جب تم اپنے دوست کا یا اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہو میرے سامنے، تو گویا مجھے میرا محبوب یاد آ جاتا ہے، اور اس لیے، اور پھر وہی یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ محبوب کی یاد جس کو محو کیے ہوئے تھا، اس کو بڑی مشکل سے محو کیا دل سے، اور دوست نے تذکرہ کر دیا محبوب کا تو دوبارہ سے یاد محبوب آ گیا، اور پھر وہی اذیت، پھر وہی پریشانی، پھر وہی مصیبت۔ سو اس لیے شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرے سامنے محبت اور محبوب کا قصہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شعر کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو صحبہ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ شراب بے خودی ہے، اس سے مراد شاعر نے مسلمانوں کا وہ زرعی دور لیا، وہ سنہرا دور لیا کہ جب مسلمان بام عروج کو چھو رہے تھے، جب ترقی یافتہ تھے، جب مسلمان اس دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر حکومت کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو زوال کا شکار ہو گئے، اور کسی دوست نے اس مسلمانوں کے اس زبوں حالی کی کیفیت میں بیٹھ کر ذکر کیا مسلمانوں کے عروج کا، مسلمانوں کے ان کارناموں کا جو ان کے آباء و اجداد نے سر انجام دیے تھے، تو شاعر کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان زبوں حالی کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب انسان قسم کرسی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور پھر بحیثیت قوم اجتماعی طور پر، تو جب پرانے کارنامے آباء و اجداد کے یاد آتے ہیں یا وہ ترقی کا دور یاد آتا ہے، تو افسردگی چھا جاتی ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے حسرت اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے ماضی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ماضی کی باتیں مجھے اداس کر دیتی۔ یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ایک اور ہمارے کا شعر دیکھیے، تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا۔ یعنی یہ جو ہم نے دوسرا مفہوم دیکھا تھا محبوب کے حوالے سے، تو گویا حسرت محبوب سے بھی کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ میں نے اس کے تصور کو، اس کی یاد کو بڑی مشکل سے بھلایا، تو اے میرے دوست اب میری محبت کا یا میرے سامنے اپنی محبت کا ذکر مت کر، کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ وہی تصور جو محبوب کا تھا، وہی یادیں جو محبوب کی تھیں، پھر وہ ذہن کا اور قلب کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر وہ اذیت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جی عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم حسرت کے 2 آخری شعر پڑھیں گے۔